بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، رمضان المبارک کے آخری ایام ہیں اور عید الفطر کی تیاریاں جاری و ساری ہیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر، خصوصاً پاکستان کے اندر، ایک طبقہ ایسا پایا جاتا ہے کہ ان کو اپنے سائنسی علوم کی مہارت اس پر بڑا فخر ہوتا ہے، اور کسی کام کے اندر ان کی سائنسی مہارت کام آئے نہ آئے، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ مذہبی معاملات کے اندر اپنی اس سائنسی سوچ کو داخل کیا جائے اور یہ زور ڈالا جائے کہ علماء جو بتا رہے ہیں یہ تمہیں مشکل میں ڈال رہے ہیں، اور ہم جو ہے تمہیں سائنسی حل بتاتے ہیں اور آسان طریقے سے اس میں عمل کیا جا سکتا ہے۔ حالانکہ شریعت کے کچھ احکام ایسے ہیں کہ وہ اپنے لحاظ سے مکمل ہیں اور ہمیں اسی پر پابند کیا گیا ہے۔ ہم ان لحاظ میں، ان احکام میں سائنسی تحقیقات ان کو ہم اپنا مطمع نظر نہیں بنا سکتے۔ ہمارے لیے شریعت کے احکام حتمی ہیں۔ ہاں، بعض اوقات سائنسی جو چیزیں ہوتی ہیں اور تحقیقات ہوتی ہیں ان سے کچھ معاونت حاصل کی جاتی ہے۔ اسی طرح عید الفطر کے چاند کے بارے میں بھی معاملہ ہے۔ ویسے تو رمضان مبارک اور عید کے چاند کے متعلق سوشل میڈیا پر ہمارے لوگ جو ہے وہ پوسٹیں ڈالتے رہتے ہیں۔ چند دن پہلے سے ہی شروع ہو جاتا ہے معاملہ کہ فلاں تاریخ کو پہلا روزہ ہوگا، فلاں تاریخ کو عید ہوگی اور چاند کی اتنی عمر ہے۔ اس طرح کر کے یہ چیزیں جو ہے یہ شیئر کی جاتی ہیں، وائرل کی جاتی ہیں، اور ہر ایک عام و خاص کی زبان پر ہوتا ہے کہ اس دفعہ روزے 29 ہونے ہیں، اس دفعہ فلاں دن عید ہونی ہے، اور اسی چیز کو لوگوں کے ذہنوں کے اندر پختہ کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد جب وقت آتا ہے چاند دیکھنے کا، چاند دیکھ کر جو حکم لگتا ہے، پھر لوگوں کے درمیان وہ جو ہے وہ مختلف بن جاتا ہے، متنازع بن جاتا ہے۔ لوگ پہلے سے کوئی اور ذہن بنائے بیٹھے ہوتے ہیں، اور جب چاند دیکھ کر حکم لگایا جاتا ہے، اگر ان کی منشا کے مطابق ہوتا ہے پھر تو خوش ہوتے ہیں، اور اگر منشا سے خلاف ہوتا ہے تو پھر چمگوئیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ دراصل معاملہ یہ ہے کہ ہمیں شرعی احکام دیکھنے ہیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف احادیث موجود ہیں کہ صوموا لرؤیتہ، روزہ رکھو چاند کو دیکھ کر، اور افطار کرو یعنی عید الفطر کرو وہ بھی چاند کو دیکھ کر، یعنی چاند کی رؤیت کے ساتھ ہمارے روزوں کو شروع کرنا اور روزوں کا اختتام عید الفطر کرنا، اس کو اس کے ساتھ پابند کر دیا گیا۔ اب اس کے اندر یہ چاند دیکھنا، یہ سائنسی لحاظ سے، فنی لحاظ سے جو چاند کی تاریخ عمر بتائی جاتی ہیں اور چاند کا زاویہ بتایا جاتا ہے مطلع پر موجود ہونے کا، چاند کے اور سورج کے غروب ہونے کے درمیان دورانیہ بتایا جاتا ہے، لوگ اس کو لے کر ایک رائے قائم کر لیتے ہیں۔ حالانکہ یہ رائے حتمی نہیں ہوتی، شرعی لحاظ سے یہ قابل حجت نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی حدیث کے آگے الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ، اگر چاند تم پر چھپ جائے، مشتبہ ہو جائے تو فَأَكْمِلُوا ثَلَاثِينَ، تو پھر 30 دن پورے کرو۔ شعبان کے ہیں تو شعبان کے 30 پورے کرو، اور رمضان اس کے بعد شروع کرو۔ رمضان کے ہیں تو رمضان کے 30 پورے کرو اور اس کے بعد عید الفطر کرو۔ تو اب اس کے اندر شریعت نے واضح احکام دے دیے، ہمیں چاند دیکھنا ہے، اور دیکھنے کے بعد ہم جو ہے اس پر حکم لگائیں گے اور اس کے مطابق جو ہے شرعی احکامات کیے جائیں گے، اور یہ سارے جو مذہبی تہوار ہیں یہ اسی چاند کی تاریخوں کے ساتھ جو ہے وہ جڑے ہوئے ہیں۔
چاہے وہ عید الفطر ہو، عید الاضحیٰ ہو، حج کے ایام ہو، عاشورہ ہو، محرم کے ایام، ربیع الاول شریف ہو، شب رات ہو، کوئی بھی مذہبی تہوار ہو تو وہ اسی چاند کی تاریخوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور چاند کی تاریخوں کا ہمیں جو ہے شریعت کے اندر واضح طور پر بتا دیا گیا ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ یہ سوشل میڈیا پر ایک کیلنڈر جو ہے 100 سالہ کیلنڈر وہ شیئر کیا جا رہا ہے، اور ساتھ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اب تک یہ درست ثابت ہوا ہے۔ اس کے مطابق یہ آئندہ عید جو ہے 10 اپریل 2024 یہ بدھ کو ہوگی، لہذا یہ کہہ کر لوگوں کے اندر اس کو پھیلایا جا رہا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ کیلنڈر بنانا یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ جو اس چیز کے ماہرین ہیں وہ چند چیزیں لے کر وہ جو ہیں یہ معلومات اکٹھی کر کہ چاند کی پیدائش کب ہو رہی ہے، غروب آفتاب کے وقت چاند کی عمر کیا ہوگی، چاند کا زاویہ کیا ہوگا، اور سورج کے اور چاند کے غروب ہونے کے درمیان دورانیہ کیا ہوگا، تو یہ چیزیں وہ جو ہے نوٹ کر کے ان سے ایک نتیجہ نکال لیتے ہیں اور اس سے کیلنڈر مرتب کر لیتے ہیں۔ اور پھر اس میں یہ بات بھی ہوتی ہے کہ یہ کیلنڈر جو ہے اس میں ایک حصہ، 1/3 حصہ وہ جو ہے صرف گمان پر موجود ہوتا ہے، اس میں دونوں طرح کے احتمال ہوتے ہیں۔ وضاحت سے میں بات کروں تو بات یہ ہے کہ چاند نظر آنے کے اعتبار سے سائنسی ماہرین جو ہوتے ہیں، فلکیات کے ماہرین جو ہوتے ہیں، وہ 3 حالتیں بتاتے ہیں، 3 کیٹیگری بتاتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ نمبر 1 چاند نظر آنے کے قوی امکانات، ایک حالت، چاند نظر نہ آنے کے قوی امکانات، دوسری حالت، اور تیسری حالت میں وہ بتاتے ہیں چاند نظر آ بھی سکتا ہے، نہیں بھی آ سکتا۔ اس کو اگر ان کی اصطلاحات کے اندر تھوڑا سا ان کا جو معلومات کا طریقہ ہے اس کے اندر میں بیان کروں تو وہ کہتے ہیں کہ چاند کی عمر اگر 30 گھنٹے سے زیادہ ہے تو چاند نظر آنے کے قوی امکانات ہیں، اور اگر چاند کی عمر 18 گھنٹے سے کم ہے تو چاند نظر نہ آنے کے قوی امکانات ہیں، اور اگر 18 سے 25 کے درمیان ہے، 30 کے درمیان ہے تو یہ چاند نظر آ بھی سکتا ہے، نہیں بھی آ سکتا ہے۔ اب چاند کی عمر کی لحاظ سے ہی یہ 3 کیٹیگری بن گئی، 3 حالتیں بن گئی۔ اب جو ہے جو بھی کیلنڈر بنایا جائے گا تو وہاں 2 حالتوں کو تو کنفرم لکھ سکتے ہیں کہ چاند نظر آنے کے قوی امکانات کی حالت ہو تو وہاں آپ جو ہے اگلے مہینے کی 1 ڈال دیں، اور چاند نظر نہ آنے کے قوی امکانات ہوں تو آپ اس مہینے کے 30 گنتی پوری کر دیں۔ اور جہاں یہ صورتحال ہو کہ چاند نظر آ بھی سکتا ہے، نہیں بھی آ سکتا، تو پھر وہاں کیا کریں گے؟ وہاں جو ہے گمان کے طور پر، احتمالی طور پر ایک حالت لکھ کر کیلنڈر کو پورا کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ جو صورت ہوتی ہے، کیلنڈر جو بنایا جاتا ہے وہ حتمی نہیں ہوتا۔ شرعی طور پر تو ہم چاند دیکھنے کے پابند ہیں۔ آپ دیکھیں کہ یہ جو آنے والا چاند ہے عید الفطر کا، اس کے بارے میں بھی یہی ہے کہ یہ اس کیٹیگری کا چاند ہے کہ جس کے اندر چاند نظر آ بھی سکتا ہے اور نہیں بھی آ سکتا۔ تو یہ دونوں احتمال رکھنے والا، کیونکہ چاند کی عمر 19.5 گھنٹے 20 گھنٹے کے قریب جو ہے پاکستان میں بن رہی ہے، اور چاند کا اور سورج کا دورانیہ 49 منٹ یہاں موجود ہے۔ تو اب جو ہے یہ چاند نظر آ بھی سکتا ہے، مطلع بالکل صاف ہو تو چاند نظر آ بھی سکتا ہے، اور مطلع صاف نہ ہو تو نظر نہیں بھی آ سکتا۔ جب ایسی بات ہے تو پھر وہ کیلنڈر جو 100 سالہ کیلنڈر بنا ہوا ہے، یہ اس 1400 ہجری کا، یعنی 1401 سے لے کر 1500 تک کا یہ 100 سال کا کیلنڈر بنا ہوا ہے، اور شیئر کیا جا رہا ہے کہ اب تک یہ درست ثابت ہوا ہے۔ حالانکہ ایسی بات نہیں، ہمارے لوگ بغیر تحقیق کیے، بغیر جو ہے اس کے جو ہے تفصیل کو جانے اس کو شیئر کرتے جاتے ہیں، اس پر جو لکھا ہوا اب تک صحیح ثابت ہوا، ایسا نہیں۔ میں نے کوشش کی، یہ 14 سالوں کی تاریخوں کو میں نے نکالا، نیٹ سے آپ بھی نکال سکتے ہیں
کسی بھی اخبار کی آپ تاریخیں نکال لیں کہ یہ ایک محاورہ بھی مشہور ہے کہ ہماری اخبار کے اندر اور کچھ سچ لکھا نہ ہو، صرف تاریخ تو سچ لکھی ہوتی ہے۔ تو آپ جو ہے اخبارات نکال سکتے ہیں اور اخبار کے اندر آپ دیکھیں تو یہ جو ہے چاند کی وہ تاریخ کیا تھی، جو تاریخیں اس کیلنڈر کے اندر دی ہوئی ہیں وہی سرچ کی جا سکتی ہیں۔ اس سے ایک دن پہلے ایک دن بعد میں آپ سرچ کریں کہ اس تاریخ کو چاند عید ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی۔ میں نے 14 سال کی جو ہے جب سرچ کی ہے تو اس کے اندر مجھے جو تاریخیں ملی جو اس کیلنڈر کے اندر لکھا ہوا ہے اور جو حقیقت میں واقع ہوا وہ آپ کو سکرین پر بھی نظر آ رہا ہے، اور میں جو ہے آپ کے سامنے بیان بھی کر دیتا ہوں کہ 2010 کے اندر عید الفطر اس کیلنڈر کے اندر لکھی ہوئی ہے کہ 10 ستمبر جمعہ کو ہوگی، جبکہ 10 ستمبر جمعہ کو 30 رمضان المبارک تھا۔ اور اسی طرح 2012 کے اندر عید الفطر لکھی ہوئی ہے کہ 19 اگست اتوار کو ہوگی، جبکہ وہ بھی 30 رمضان المبارک کا دن ہے۔ اسی طرح 2013 کے اندر عید الفطر 8 اگست جمعرات کی لکھی ہوئی ہے، جبکہ 8 اگست رمضان المبارک کی تاریخ بنتی ہے۔ اسی طرح 2016 کے اندر 7 جولائی جمعرات کو عید الفطر لکھی ہوئی ہے، جبکہ 2016 کے اندر عید الفطر 6 جولائی کو ہو گئی تھی، یعنی یہ عید سے بھی ایک دن بعد کا لکھا ہوا ہے اس کیلنڈر کے اندر۔ اسی طرح 2018 کا عید الفطر کا جو دن لکھا ہوا ہے وہ 15 جون جمعہ لکھا ہوا ہے، جبکہ واقع میں پاکستان میں 15 جون جمعہ کو 30 رمضان المبارک تھی۔ تو لہذا اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ یہ اب تک درست ثابت ہوا ہے یہ جھوٹ ہے، تو جھوٹ کو نہیں پھیلانا چاہیے۔ آپ تحقیق کریں، تحقیق کے بعد آپ چیز سامنے رکھیں کہ اب اس میں 14 میں سے 15 دن کا فرق نکل آیا، 15 دن درست ثابت نہیں ہوئے۔ 14 سالوں کا جو ہے آج سے یہ 2024 ہے تو 23 تک کا ہو گیا، 24 کا آپ دیکھیں کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ تو 2023 تک 10 سے لے کر 23 تک کا میں نے اس کے اندر جب ریسرچ کیا، میں نے کوشش کی تو اس کے اندر 5 دن کا فرق نکل آیا۔ 14 میں سے 5 ایک تہائی سے بھی زیادہ ہے، 15 ہوتے تو 5 جو ہے تیسرا حصہ بنتا تھا۔ تو اب یہ چیز واضح ہے کہ یہ کیلنڈر اس طرح کے اور بھی کیلنڈر بنائے جا سکتے ہیں، یہ کوئی اتنا مشکل نہیں ہوتے۔ جو اس فن کے ماہرین ہیں وہ اس کیلنڈر بنا سکتے ہیں، ہمارے پاس بھی کیلنڈر موجود ہے۔ ہم نے جن محترم سے استاد محترم محمد عرفان رضوی صاحب، ان سے ہم نے علم توقیت پڑھا تھا تو انہوں نے 20 سال کا کیلنڈر بنا کر ہمیں دیا، میرے پاس موجود ہے۔ تو یہ کیلنڈر آپ 100 سال یا 200 سال کا بھی بنا سکتے ہیں۔ یہ تو معلومات کو اکٹھا کر کے ان سے ایک نتیجہ نکالنا ہوتا ہے، اور اس نتیجے کے اندر جو صورتحال ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی کہ اس کے اندر 2 صورتیں تو کنفرم ہوتی ہیں اور ایک صورت 2 احتمال رکھنے والی ہوتی ہے، اس میں چاند نظر آ بھی سکتا ہے نہیں بھی آ سکتا۔ تو وہی صورت ہوتی ہے کہ بعد میں پیشن گوئی جب الٹ ثابت ہوتی ہے تو آپ کے کیلنڈر اور اس کے اندر فرق آ جاتا ہے، اور یہ اس چیز کی آگاہی ہے، اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ یہ کیلنڈر حتمی نہیں ہوتے۔ حتمی وہی ہے جو شریعت نے ہمیں اصول دیا کہ ہمیں خود چاند دیکھنے کی کوشش کرنی ہے، خود مطلع پر دیکھیں، مطلع صاف ہے، چاند نظر آتا ہے تو آپ جو ہے یکم کر لیں اگلے مہینے کی، اگر چاند نظر نہیں آتا تو اس مہینے کے 30 پورے کر لیں۔